MNAs MPs تھے ان کو توڑ تاڑ کے ابھی ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. یہ نہیں کہ پارٹی ختم ہو گیا، عوام ابھی بھی خان کا رستہ دیکھتی ہے، قوم ابھی بھی خان کا رستہ دیکھتی ہے، اوورسیز کی آنکھیں ابھی بھی خان کی طرف ہیں کہ خان باہر آئے گا اور ملک کی تقدیر چینج کرے گا. مگر انہوں نے جتنے بھی منسٹر تھے ان کے اوپر سختیاں کر کے ان کو آہستہ 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 خان کے سامنے کھڑا کیا اور وعدہ معاف گوا بنانے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہوئے، جس میں پرویز خٹک اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو فیصل واڈا جیسے لوگ بھی خان کے خلاف استعمال کریں گے. ابھی جو زلفی علی بہاری کو نوٹیفیکیشن جاتا ہے وہ بھی آپ کو 1-2 دن میں ٹی وی پر نظر آ جائے گا کہ وہ کیا نوٹیفیکیشن ہے، کیوں پارٹی نے ڈس آن کیا. 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے اس کے بارے میں وہ ملبہ زلفی علی بہاری کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں. کیا زلفی علی بہاری کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ والا ملبہ ڈال کر خان صاحب کا رستہ صاف کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو جیل سے نکالا جائے، یا ان سب کو خان کے سامنے کھڑے ہو کر وعدہ معاف گواہ بنا کر خان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں ورنہ دیکھ لیں آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے پلر تھے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے وہ ہم نے مار گرائے، آپ کے خلاف کھڑے کر دیے، لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، دوسری پارٹیوں میں شامل ہو گئے، اور آج کوئی بھی آپ کو ملنے نہ تو جیل کی طرف آنا چاہتا ہے، نہ ہی کوئی آپ کے لیے آواز بلند کرنا چاہتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پورے پنجاب سے جب آپ نے پروٹیسٹ کی آواز دی تو پورے پنجاب سے ایک شخص بھی باہر نہیں آیا. وہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے پنجاب والوں کو صرف اور صرف ڈر تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا، پولیس کا بھی نہیں تھا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو 300-400 آدمی جان سے مارے گئے، اسی طرح انہوں نے خیبر پختونخوا والوں کو بھی پیغام دے دیا کہ آپ نے جناب ادھر رخ نہیں کرنا اسلام آباد کی طرف. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کسی نے آنے کی ادھر ضرورت بھی نہیں کی. آہستہ آہستہ پارٹی کو توڑا گیا اور خان صاحب کے خلاف سب کو کھڑا کیا گیا. اب خان صاحب کی نہ تو کسی کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، نہ خان صاحب کی آواز باہر کو سن سکتا ہے، نہ خان صاحب کی تصویر کو شائع ہو سکتی ہے، نہ خان صاحب کو لائیو کسی کورٹ کے اندر دکھایا جا سکتا ہے کہ جناب کیس ہے کیا، کیس کا فیصلہ کیا دیا جا رہا ہے. عدلیہ بھی بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی باتیں سن کر فیصلے کرے گی، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے بتا دیا، پیغام دے دیا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم ہی اس ملک کے بانی ہیں. اگر آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس کا سسٹم چلانا ہے، پارلیمنٹیرین کا جو نظام ہے وہ آپ چلانا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے ہمارے انڈر ہمارے ایسے پوچھ کر چلانا ہے. یہ صاف اور صاف پیغام چیف آف آرمی سٹاف یعنی کہ جنرل اسمبلی نے اس سے پہلے بھی جتنے آئے ہیں ان کا پیغام ہے کہ جناب جو بھی سسٹم اور نظام چلانا ہے پہلے ہم سے اجازت لینی ہے تو پھر آپ کا سسٹم چلے گا. حقیقی آزادی ہم لے چکے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اور حقیقی آزادی مانگیں گے تو وہ ہم آپ کو دے نہیں پائیں گے. اب یہ سسٹم اور نظام چل رہا ہے پاکستان کے اندر. اوورسیز کمیونٹی بھی آپ دیکھ لیں، محسن نقوی نے جیسے بولا کہ پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، اور اوورسیز کمیونٹی میں بھی لوگ آپ دیکھ لیں ادھر بھی کافی خوف و ہراس ایک قسم کا بنا ہوا ہے. اب اگر آپ آواز دیتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اور یار چھوڑیں، وہ پیچھے بڑا تنگ کریں گے، گھر والوں کو تنگ کریں گے. کچھ کے گھر والوں کو تنگ بھی کیا گیا، کچھ نے ایسے ہی سٹوریاں بنائی، کچھ کو حقیقی طور پر تنگ کیا گیا، کچھ کو نہیں کیا گیا. جن کو نہیں کیا گیا وہ پروٹیسٹ میں چلے جاتے ہیں، جو ان کو واقعی تنگ کیا گیا وہ نہیں جاتے، اور جو جھوٹ بولتے ہیں وہ صرف اور صرف میڈیا پر آ کر اپنی باتیں بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ہم تو خان کے لیے کھڑے ہیں، ہمارے اوپر تو جناب بڑے ظلم ہوئے اور آج دیکھ لیں کہ جناب ہم پھر بھی خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی جتنے بھی پرانے خان صاحب کے کھلاڑی تھے وہ دیکھ لیں سارے پارٹی چھوڑ کر چلے گئے. فواد چودھری جب اس نے اسٹیبلشمنٹ کی وہ کہتے ہیں نا بات نہیں مانی، بات نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے ہی فواد